اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اس ساری زمین دا مالک اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کریم دے نزدیک محبوب ترین جگہ ہوئے جس جگہ دے اتے رب دا گھر بن جاوے، محبوب ترین جگہ ہوئے جنوں اسی مسجد کہنے ہیں۔ اور مسجد ایمان والے واسطے روحانی ہسپتال ہے، جی اسی جسمانی ہسپتال واسطے اپنے جسم واسطے جسمانی ہسپتال دا انتخاب کر دیا ہے کہ فلاں ہسپتال فلاں ہسپتال فلاں ہسپتال، ایویں ہی بعین روح دی ہسپتال اگر ہے جتے روح دی تربیت بھی ہوندی ہے، روح دا علاج بھی ہوندا ہے، روح نو تسکین بھی پہنچدی ہے، او مسجد۔ اللہ اکبر۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نو نہر دی مثال دیتی ہے، نہر نال تشبیہ دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نے، ارائیتم لو ان نارا بباب احدکم یغتسل فیہ، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تو سوال کیتا، پوچھیا اے صحابہ دی جماعت مینوں اے دسو، اگر لو ان نہرا بباب احدکم، بے شک اگر ایک نہر تواڈے بوئے دے اگے چلدی ہوئے تے او دے وچ 5 واری بندہ غسل کرے، حال یبقا من درنی شیئن، میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسو 5 واری غسل کرن والے بندے تے کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا لا یبقا من درنہ شیئن، نہیں اللہ دے پیغمبر جی، جیڑا بندہ 5 واری غسل کرے او دے جسم تے میل باقی نہیں رہندی۔ آپ نے فرمایا انجی مثال ہے اس بندے دی جڑا بندہ 5 واری مسجد آندا ہے، اے رب دی رحمت دے سمندر وچ آ کے غسل کر رہا ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا انجی جدوں اے 5 واری رب دے گھر آندا ہے، اللہ کریم بھی اینوں گناہاں تو پاک صاف کر دیندے نے۔ جوڑ جاؤ اللہ دے گھراں نال، مساجد نال محبت کرو، مساجد دی محبت ایمان دی نشانی ہے، جنہ ایمان مضبوط ہوئے انہ مسجد نال محبت ڈھیر ہوندی ہے۔
زیادہ ہوندی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الرجل، جدوں تسی کسے بندے نو ویکھو مسجد آندا جاندا، مسجد دی دیکھ بھال کردا، اللہ اکبر، مسجد دی فکر کردا کسے نو ویکھو، مسجد دی دیکھ بھال کردا ویکھو کسے نو، فشہدوا لہو بالایمان، او دے ایماندار ہون دی گواہی دیو۔ مومن بندہ ہے، اللہ اکبر۔ مسجد نال جڑ جاؤ، حقیقت بات ہے، مسجد نال مساجد نال جڑنا اللہ نو بڑا محبوب ہے، اللہ نو محبوب ہے۔ ایڈا نمازی بندہ، نمازی آدمی، مسجد آن والا بندہ رب نو ایڈا محبوب ہے، جدوں ہی نبی علیہ السلام فرماتے نے من توضا واحسن الوضوء، ایک بندہ وضو کردا ہے، سونا وضو کردا ہے، وضو کر کے گھروں باہر نکلے آئے، لم یخرج لم یخرج لم یخرج، اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے نے لم یخرج الا الصلاۃ، انہوں صرف نماز نہیں باہر کڈیا ہے، وہ نماز واسطے آ رہے ہیں، قدم اٹھے نے کرو نماز نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے لم یخطو خطوۃ، قدم اٹھانا ہے، نمازی گھروں نکلے ہے، قدم اٹھانا ہے، ایک قدم اٹھانا ہے، الا رفعت لہو بہا درجہ، اس ایک قدم دی وجہ تو اللہ کریم دا ایک درجہ بلند کر دینے۔ پھر قدم اٹھایا اس ایک قدم دے بدلے گناہ معاف ہو رہے نے۔ بالفرض اگر مسجد آندے نا 20 قدم لا لو، 25 قدم لا لو، کہ 25 قدم آندا ہے تے 25 قدم جاندا ہے، 50 قدم، ہر نماز تے 50 قدم نے، تے 5 نماز تے 250 گناہ معاف ہو رہے نے، تے 250 درجے بلند ہو رہے نے، صرف مسجد آن نال، صرف مسجد آن نال۔ اللہ اکبر۔ مسجد نال جڑ جاؤ، رب کعبہ دی قسم، رحمت دے دروازے نے، مساجد دے دروازے رحمت دے دروازے نے، داخل ہوئے کرو دے، اے مساجد اللہ دی رحمت دی سمندر ہے۔ اللہ اکبر۔ مساجد نال تعلق مضبوط کرو اپنا۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، صحیح مسلم دی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، لا ظل الا ظلی، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے سایہ تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہونا، اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا صرف۔ 7 قسم دے لوگ اللہ دے عرش دے سائے تلے ہوں گے، انہیں جو او بندہ رجل معلق قلبہ بالمسجد، او بندہ قیامت دا جاڑا، اللہ اکبر۔ اسی دے سن لیا بھی قیامت دا جاڑا ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن لوگ جدو آن گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اورات ننگے بدن ہون گے، ننگے پیر ہون گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق بول اٹھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا یستحیی، کہ شرم نہیں آئے گا؟ فرمایا عائشہ معاملہ ایڈا خطرناک ہوئے گا، ہر ایک نو اپنی ہوئے گی، نفسا نفسی ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ یوم یفر المرء من اخیہ والا دن ہونا ہے، بھائی بھائی دا نہیں ہوئے گا،
باپ بیٹے دا نہیں ہوئے گا، بیٹا باپ دا نہیں ہوئے گا، اللہ اکبر، ماں بیٹی دی نہیں ہوئے گی، بیٹی ماں دی نہیں ہوئے گی۔ وہ دن بڑا خطرناک دن ہونا ہے۔ اس دن اللہ کریم نے اس خوش نصیب نو بلانا ہے جدا دل مسجد نال لگے، جدا دل مسجد نال لگے۔ لاؤ اپنے دل، اللہ واسطے میں کہنا اللہ اکبر، بس یہی گل تمہیں سنانی ہے اج کہ لاؤ اپنے دل مسجد نال، سکون پاؤ گے دنیا اندر، سکون پاؤ گے دنیا اندر، دنیا اندر بھی سکون ہے، قبر وچ بھی سکون ہے، آخرت وچ بھی سکون ہے۔ لاؤ اپنے دل مسجد نال، جڑ جاؤ رب دی رحمت نال۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن جدوں ہوئے گا اللہ کریم اس بندے نو بلان گے جدا دل مسجد چ لگدا سی، بس انہوں سکون مسجد وچ، آرام مسجد وچ، اطمینان مسجد وچ۔ اللہ اکبر، بس ایک بات پڑھی دوسری دی فکر پہ گئی، بس کڑی نو ویکھدا ہے ٹائم ہو تے نہیں گیا۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب نمازی نے، کتنے خوش نصیب نے۔ اللہ سنیا ساڈے سارے دے سجدے قبول فرما لے۔ مسجد نال جڑ جاؤ، مسجد نال جڑ جانا رب دی رحمت دا سبب ہے۔ مسجد دا مقام ہی بہت ہے، مسجد نال جڑ جاؤ، دی دیکھ بھال کیتی کرو، مسجد دی صفائی کیتی کرو۔ میرے آقا فرماؤندے نے اُرِلَتْ عَلَيَّ اُجُورُ اُمَّتِي، اللہ کریم نے مینو میری امت دے اجر بھی کھائے نے، حتیٰ کہ مینو ایک او تنکا جڑا بندہ مسجد وچ چک کے باہر سٹ دے او دا اجر بھی کھایا گیا۔ ایک تنکا، ایک تنکا، ایک کک، اللہ او دا اجر بھی کھایا گیا ہے، او دا اجر بھی ہے۔ مساجد نال اور مساجد دی انڈی اہمیت ہے۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نو بھی کہا سی الطاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرا گھر بنا لیا تو میرے گھر کو صاف ہی رکھنا ہے۔ حقیقت بات مسجد صاف ستھری ہوئے نا تے پھر سجدے بھی کرنے دا مزہ اپنا ہی ہے۔ اللہ اکبر، اور دعا نکل دی ایسے لوگوں واسطے جڑے مساجد بنا دینے، وہ دی دیکھ بھال کر دینے۔ ہاں، یہ معمولی کام نہیں ہے، مسجد دی دیکھ بھال کرنا، نمازیوں واسطے سہولیات مہیا کرنے، اور صابن معمولی چیز ہے۔ بس وہ کرنا بعد مسجد جانے ہیں صابن پہ ہوتا ہے۔ میں اپنی کیفیت دسنا، جب میں صابن چکنا ہوتا ہے اللہ جس بندے نے رکھا ہے اللہ وہ مال جان ایمان برکت پا دے، معمولی چیز 10 روپے کا مل رہا ہے، کیڑی فضیلت ہے۔ نمازیاں واسطے سہولیات مہیا کرنا، مساجد کی صفائی کرنی۔ اللہ نے اپنے خلیل نو کیا، ابراہیم علیہ السلام نو، تے ساڈے ویسے تھوڑے علاقے کا تو ویسے پتہ نہیں، میرے باورپور کا پتہ ہے، وہ کہتے ہیں مولی صاف کریں گے، صفائی ایسی کوئی نہیں کرنی، صفائی مولی صاحب نے ذمہ ہے، صاف تھوڑی جی خراب ہو مولی صاحب ہے۔ اللہ اکبر، بات بہت اچھے لوگ نے، ایک ساڑے علاقے دے دوست نے ساڑے چودھری اسلم صاحب، میں انہوں کو جمعہ پڑھا سی تے جمعہ دن نہ وہ ٹوٹیاں صاف کر رہے سن، متولی سن مسجد دے، تو میرے کہنے لگے کہ اسی خادم مسجد ہے، خادم ہے۔ حقیقت بات ہے، مسجد کا خادم معمولی نہیں، اپنے آپ مسجد کا خادم بناؤ کہ اسی خادم ہے۔ اللہ اکبر، ایک خادمہ سی، صحیح بخاری کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ کے اندر باب لائے نے، اور یہ حدیث لائے نے، لمبی طویل روایت ہے۔ ایک خادمہ سی، او دا خیمہ مسجد سے لگیا سی، صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں دا نام بھی ذکر کیتا ہے، ام محجن او دا نام سی۔
سیاہ فام عورت سی، کالی عورت سی، او دا خیمہ مسجد نبی لگیا سی، کان تقم المسجد، مسجد دی دیکھ بھال کر دی سی، صفائی کر دی سی۔ ویسے میں اپنے اندازت کہنا او کیڈی ویسے خوش نصیب ہوئے گی کہ اللہ دے پیغمبر دے مسلے تے آ کے بھی صفائی کر دی ہوئے گی جدوں اللہ اکبر، اتنے اللہ دے پیغمبر سجدے کر دے ہون گے، صدیق اکبر سجدے کر دے ہون گے، کیڈی خوش نصیب صفائی کر دی سی۔ تے کدے کدے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کول بہ کے نا تے ایک شعر پڑھ دی سی، وَيَوْمُ الْوِشَاءِ مِنْ تَعْذِيبِ رَبِّنَا، شعر پڑھ دی سی، او ہار والا دن کی دن سی، مینوں تے اپنے رب دے نال بڑا ہی تعجب ہے، الا انہ الا انہ من بلدۃ الکفر، من بلد الکفر انجانی، او شیر پڑھ دی تے نالے رو دی بھی سی، سیدہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پوچھا کی تم شعر پڑھنی ہے دا کوئی واقعہ بھی مینوں دسیا؟ کہن لگی عورت کہ میں ایک قوم دی لونڈی سی، نکرانی سی، خادمہ سی، تے میری ذمہ داری سی ایک بچی نوں او دی دیکھ بھال کرنی۔ ایک دن میں انہوں نوا رہی سی، غسل کرا رہی سی بچی نوں، او دا ہار لا کے میں رکھیا، او ہار لال رنگ دا سی، چیل آئی انہیں سمجھا کہ موٹی پئیے لے گئی، قوم والے میرے پیچھے لگ گئے، کہنے لگے انہیں چوری کیتا ہے، قریب سی کہ میں برہنہ کر دینے، میرے کپڑے اتار دینے، تو میں اللہ اکبر اللہ نو یاد کیتا، اج میرا تعارف اللہ کریم نال نہیں سی، اللہ اکبر۔ چیل آئی لوگ اکٹھے نے، چیل آئی ہار انہوں سٹ گئی، تو کہنی ہے میں پھر انتظار چ رہی، قافلے آندے جاندے سن میں سن دی سی کہ مدینے وچ اللہ دے پیغمبر آئے نے، ایک قافلے دے نال میں پھر مسجد نبوی آ گئے، جدو مسجد نبوی آ گئی، مسجد نبوی وچ اللہ دے پیغمبر نے خیمہ لایا، اس خیمے دے اندر عورت رہندی سی، او دا کام کی سی مسجد دی صفائی، مسجد دی صفائی، اللہ اکبر، مسجد دی صفائی کرنی۔ ماتت عورت فوت ہو گئی، صحابہ نے رات نو غسل دلا کے دفنا دیتا، جنازہ پڑھا دیتا۔ اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا او عورت کتے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے فوت ہو گئی ہے، انہوں اسی دفنا بھی دیتا ہے، تے اللہ دے پیغمبر فرمان لگے افلا آذنتمونی، او تسی میں نو کیوں نہیں دسیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایویں، یعنی صحابہ نے معمولی سمجھا معاملہ۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں، دلونی علی قبریا، مینوں لے چلو اس خاتمہ دی قبر تے مینوں لے چلو۔ اللہ اکبر، اے اللہ دے پیغمبر جا رہے نے، کہ دی قبر تے جا رہے نے، اس عورت دی قبر تے جا رہے نے جڑی عورت مسجد دی صفائی کر دی سی۔ اللہ اکبر، معلوم ہویا مسجد دی صفائی کرن والا بندہ معمولی نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر، اللہ دے پیغمبر جا رہے نے، کون پیغمبر؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے تاکہ پتہ چلے اللہ اکبر تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چلے صفائی کرنے والے لوگ معمولی نہیں ہوتے وہ لوگ مسجد دی صفائی کرنے والے مسجد دی دیکھ بھال کرنے والے لوگ معمولی نہیں ہوتے جڑ جاؤ مسجد نال رب دی رحمت نال جڑ جاؤ گے اللہ اکبر بابل نگر دا واقعہ ہے ایک نوجوان کدے اتفاق ہویا ہوئے یا جاؤ اڈے دے نال ہی ایک گوشالہ جامعہ رحمانیہ دے نام تو ایک مسجد ہے بہت بڑی اللہ اکبر اس مسجد دے اندر ایک نوجوان فجر دی نماز پڑھ تو بعد نا گرمی سردی مسجد دی صفائی بھی کرنا ہے تے باہر والے فرش توڑے انہیں گرمی سردی ہے واش روم توڑے غسل خانے توڑے نوجوان میں انہوں نے پوچھا کہ تیرا معمول میں کئی دنوں تو دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز بھی کر رہے ہیں کہنے لگا قاری صاحب میری شادی ہوئی سی تے میرے کو اولاد نہیں سی تے میں اللہ دیا منت منی اللہ سونے اولاد تو دے دے ساری زندگی تیرے گھر دی صفائی کراں گا قاری صاحب اللہ نے میرے بیٹے دیتے نے اللہ اکبر غالباً کہنے لگا دو نے یا تین نے بیٹے اللہ نے میرے دیتے نے تو میں منت پوری کر رہا ہوں جدوں تک میری زندگی ہے میں رب دے گھر دا خادم بھی بن جاواں گا اللہ اکبر جڑ جاؤ اللہ دے کراں نال اللہ دی قسمیں تے چاہتے ہو سی رحمتاں نال جڑ جائیے تے چاہتے ہو سانو سکون مل جاوے اللہ اکبر رب دے گھر نال جڑ جاؤ اللہ دے گھر نال جڑ جاؤ کیوں نمازی جدو نماز واسطے آتا ہے مسجد آندے ہی دعا کرتا ہے اللہم فتح لی ابواب رحمتکا اللہ سونیا میرے واسطے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے اے رحمتاں دے دروازے نے اللہ اکبر جڑ جاؤ اللہ دے گھر نال جڑ جاؤ مل جاؤ اللہ اکبر اتھے بہنا بھی معمولی نہیں ہے مسجد چ بہنا بھی معمولی نہیں ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ نماز پڑھتا ہے نماز پڑھ کے نا بہ جاتا ہے تے اللہ کریم فرشتے نوں بھیج دے تے کہندے نے جا کے نا اے میرا بندہ بیٹھا ہے اے دے واسطے جا کے دعا کر اللہ سونے آئے دو تیرے رحم کر اللہم ارحم اللہ سونے آئے دو تیرے رحمت کر اللہ انہوں معاف کر دے اللہ اکبر کون دعا کر رہے فرشتے دعا کر رہے فرشتے اس بندے واسطے جو مسجد میں بیٹھے نے جڑ جاؤ مسجد نال جڑ جاؤ حقیقت بات ہے مساجد نال جڑنا رب دی رحمت نال جڑنا ہے جو تک دور رہے ہو نا دور رہ گئے ہو تے حقیقت بات ہے ہن جڑ جاؤ اپنی زندگی اندر تہیا کر لو جے جوانی ہے تاں بھی جڑ جاؤ جے بڑھاپا آ گیا ہے تاں بھی جڑ جاؤ اللہ دے گھر نال جڑ جاؤ رب دے گھر جدوں بھی آواز آئے اللہ اکبر جدوں بھی آواز آئے سارے کم چھوڑ کے تے رب دے گھر آ گئے کرو اللہ دے گھر نال جڑ جاؤ گے رحمت نال جڑ جاؤ گے رحمتی رحمت مقام ہی مقام عظمت ہی عظمت اس واسطے رب دے گھر نال جڑ جانا رحمت دا سبب ہے تو انشاءاللہ سارے احباب جڑ جاؤ گے نا اللہ دے گھر جدوں بھی آواز آئے آپ بھی اپنے بچیاں بھی لے آؤ حقیقت بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے نا ایک آن والے وقت سارے نمازی نے اس واسطے کسی کہنے والے نے کیا ہے کہ اگر صف دے آخر وچ نا لڑائی نہیں ہو رہی نا تو سمجھو سارے نمازی نہیں نے پتہ نمازی نہیں صف دے پیچھے اگر لڑائی نہیں ہو رہی نا تو سمجھو ساڑھے بعد کوئی نمازی نہیں اگر لڑائی ہو رہی ہے تو سمجھو ساڑھے بعد ہی نمازی نہیں اس واسطے چھوٹے چھوٹے بچیاں بھی مسجد میں لے کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 سال دے انہاں دی تربیت کرو 10 سال دے ذرا جبر کرو انہاں تے سختی کرو آن مسجد اللہ اکبر اللہ کریم تو دعا ہے اللہ پاک سانو سارے مساجد نال جوڑ دے
اللہ سونیا تو بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ تیرے جیسا مہربان کائنات وچ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تو آپ آکھیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہگاراں نو خطاب کر کے تو آپ آکھیا او گناہگارو میری رحمت تو مایوس نہ ہو۔ اللہ سے تیری رحمت تو مایوس نہیں ہے، اللہ تیری رحمت تے امید لا کے کہنے ہیں اللہ سونیا سانو موت تک مسجد نال جوڑ دے۔ اللہ زندگی دی آخری نماز بھی آخری سجدہ بھی مسجد اندر کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر، دعا کرو کہ اللہ پاک جن بیمار نے اللہ شفا عطا فرمائے۔